رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو گمراہ کر دے یا اس قوم کو ہلاک کر دے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت پیغمبر بھیج کے کتابیں نازل کر کے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جاتی ہے اور ان کو رستے واضح کی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد جا کے جب منکرین محض ضد عناد کی وجہ سے مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد، نیکی اور بدی واضح ہو جانے کے بعد ضد عناد کی وجہ سے نہیں مانتے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دیتا ہے اور انہیں اس وقت اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر نیکی اور بدی کو واضح نہ کرے اور ایسی ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دے یا ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت کر دے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت پہلے ہدایت کو واضح کرتے ہیں اور وہ باتیں واضح کرتے ہیں جن کو منہیات، جن سے ان کو بچنے کا حکم دیا گیا اور جو چیزیں ان کو کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ کافی مقامات کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب ان سے پوچھے گا۔ اسی طرح سورۃ مائدہ ہے، اہل کتاب سے رب پوچھے گا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، اہل کتاب کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ ہمارے رسول نہیں آئے تھے بشیر و نذیر؟ تاکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاں آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول اور ہم یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور ہمارے احکام تمہارے اوپر واضح کر چکا ہے، حالانکہ رسول کا آنا بند ہو چکا تھا، اس لیے بھیجا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا، تم یہ عذر پیش کل قیامت کے دن نہ کر سکو کہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، حالانکہ تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام کے اوپر فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی جماعتوں سے رب پوچھے گا الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تم کو اس ملنے کے دن سے، قالوا، اس وقت وہ اقرار کریں گے، کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، ہم تو دنیا کے مزوں میں رہے، ہم تو دنیا کے دھوکے میں رہے، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکہ دے رکھا، اس لیے ہم کیا وشہدوا علی انفسہم، وہ خود گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے۔ کیا تھے؟ کافر تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کا پروردگار ظلم اور ناانصافی کی حالت میں کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتا اور کسی قوم کو اللہ رب العزت گمراہ نہیں کرتا، بظلم واہلھا غافلون، کہ اس کے رہنے والے کیا ہوں؟ غافل ہوں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، رب پہلے پیغمبر بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، ان کو نیکی اور بدی اور سارے احکام واضح کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ بظلم، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں بستی والے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر جباریت جن کے اوپر لگائی، یا جن کو اللہ رب العزت نے عذاب کے اندر مبتلا کیا،
ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شرک کے اندر بے خبر ہوں، انہیں خبر ہی نہ ہو کہ جن برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، کسی اور برائی کے اندر وہ مبتلا ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کی خبر ہی نہ ہو، تو اللہ کیا کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے یا عذاب کے اندر مبتلا کر دے یا ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دے۔ لیکن ایسا اللہ رب العزت ایسا کرتا نہیں ہے، پہلے متنبع کرتا ہے، متنبع کرنے کے بعد اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر متنبع کیے بغیر، رسول بھیجے بغیر، کتاب نازل کیے بغیر اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دے تو یہ ان کے اوپر ظلم لازم آتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، تو وہ رہنے والے قوم کے بستی کے رہنے والے کیا ہوتے ہیں، گمراہی جب اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچتے نہیں ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت کرتے ہیں اور ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی یقیناً وہ ہدایت اپنے لیے، وہ اپنے لیے ہدایت اس نے اپنا کیا ہے، فائدہ ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے گمراہی اختیار کی تو اس نے کیا کی، اپنا ہی نقصان کیا، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کیا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کل قیامت کے دن کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ وما کننا معذبین، اللہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ ہم جب کہ رسول پہلے اللہ رسول بھیجتے ہیں اور کتاب نازل کرتے ہیں، ان کو متنبع کرتے ہیں، اس کے بعد اگر اللہ اس کی قوم کیا مانے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہ کرے، ضد اناد کی وجہ سے انکار کرے، تو اللہ رب العزت ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے اور ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ لیضل گمراہ کر دے قومن کسی قوم کو بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ ہدایت کر چکا ان کو، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، کہ حتیٰ کہ واضح کر دے ان کے اوپر وہ باتیں جن سے انہیں بچنا رہنا چاہیے تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یعنی متصرف، مختار، مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی ہر چیز کو زندہ کرتا ہے اور وہی کیا کرتا ہے، مارتا ہے۔ رب تعالیٰ سورۃ فرقان کے اندر فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے جس کے لیے کیا ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریکا، اس دی کوئی نیب بھی کوئی نہیں، کوئی ولد بھی کوئی نہیں، کوئی بیٹا کوئی نہیں، اور اس کو کوئی شریک بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرے آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر، وہ تو خود پیدا کیے گئے کوئی چیز پیدا کر سکتے نہیں، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ تو موت و حیات اور دوبارہ جی اٹھنے کے مالک، جی اٹھانے کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے اور مشکل کشا حاضر روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو زمین و آسمان کے اندر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ دنیا کے اندر بھی بادشاہت اس کی، کل قیامت کے اندر، کل قیامت کے دن بھی بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر غالباً سورۃ غافر کے اندر للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ نبی کھڑے ہوں گے، شہداء کھڑے ہوں گے، صدیقین کھڑے ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بھی جواب دے گا نہیں۔ رب تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے میں اللہ کی کیا ہے؟ بادشاہی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر بھی حکومت، سلطنت، اختیارات، تصرفات اسی کی چلتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اسی کی چلیں گے، وہی مالک ہوگا، وہی ہر چیز کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز کو مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست،
یعنی کوئی کارساز اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی تو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، نہ تمہاری کوئی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ جس نو چاہے کی دے بیٹیاں دے، جس نو چاہے بیٹے دے، جس نو چاہے رلا ملا کے دے چھوڑے، اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کچھ بھی نہ دے تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، اور زبردستی اس سے لے بھی کوئی نہیں سکتا۔ جس نو چاہے عزت دے، جس نو چاہے ذلت دے، جس نو چاہے بادشاہت عطا کرے، جس نو چاہے بادشاہت اس کو لے لوے، ساری کیونکہ بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں پہ رب نے فرمایا نا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جو عالم الغیب ہو اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہو، الہ اور معبود وہی ہوتا ہے۔ جو عالم الغیب نہ ہو اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا نہ ہو، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔